السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے دام میں صیاد آ گیا۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ وہ عام سا ایک قصبہ تھا جس کے تھانے کا میں انچارج تھا۔ اس کے ارد گرد کا کچھ دیہاتی علاقہ بھی اسی تھانے میں آتا تھا۔ یہ ہندوؤں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ اتفاق سے اس قصبے میں کچھ اکثریت مسلمانوں کی بھی تھی، جن میں زیادہ تر کاشتکار تھے۔ بڑی زمینداریاں بھی مسلمانوں کے پاس تھیں۔ مسلمان فوج میں بھی زیادہ بھرتی ہوتے تھے۔ ان لوگوں کے ہاں تعلیم بہت تھوڑی اور روپیہ پیسہ بہت زیادہ تھا۔ فوجی خدمات کی وجہ سے چند ایک خاندانوں کو حکومت کی طرف سے نہری علاقے میں مربے بھی ملے ہوئے تھے۔ ان خاندانوں میں سے ایک خاندان کا ایک آدمی جس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی، تھانے میں یہ رپورٹ لے کر آیا کہ اس کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ چوری کی واردات کی رپورٹ لکھنے سے پہلے جو سوال پوچھے جاتے ہیں میں نے وہ سارے سوال پوچھے۔ پتہ چلا کہ یہ اس قسم کی چوری نہیں جیسی چوریاں ہوا کرتی ہیں۔ چور دیوار پھاند کر نہیں آئے تھے، کوئی تالا نہیں ٹوٹا تھا، نقب نہیں لگی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ ایک ٹرنک میں سے سونے کا ایک ہار، 2 سونے کے کڑے اور 2 انگوٹھیاں نکل گئی تھیں۔ میرے پوچھنے پر اس شخص نے جس کا نام غفور تھا مجھے بتایا کہ ٹرنک تالے کے بغیر تھا۔ یہ عام طور پر تالے کے بغیر ہی رہتا تھا۔ زیور کی یہ چیزیں ٹرنک میں کپڑوں کے نیچے نہیں رکھی ہوتی تھیں جیسے لوگ رکھا کرتے ہیں۔ زیور غفور کی بہن کا تھا جو وہ اکثر پہنے رکھتی تھی اور اتار کر ویسی کبھی کبھار ٹرنک میں رکھ دیا کرتی تھی، یعنی یہ عام استعمال کا زیور تھا۔ کسی پر شک، کسی پر نہیں۔ ہمارے گھر میں پہلی دفعہ چوری ہوئی ہے۔ چوری کس وقت ہوئی یہ بھی معلوم نہیں۔ میری بہن نے 2 روز پہلے یہ چیزیں اتار کر ٹرنک میں رکھی تھی۔ آج اس نے ٹرنک کھولا تو یہ چیزیں غائب تھیں۔ گھر میں کوئی نوکر ہے، 2 نوکر ہیں۔ ان کے علاوہ ایک عورت مستقل نوکرانی ہے۔ ایک عورت اور ہے جو کچھ وقت کے لیے آتی ہے اور جھاڑ پونچھ کر کے چلی جاتی ہے۔ کیا ان سب پر آپ کو اعتبار ہے؟ ان سب کو ہمارے گھر میں کئی سال ہو گئے۔ ان میں سے اگر کوئی چور ہوتا تو وہ کچھ عرصہ پہلے بھی چوری کی واردات ضرور کرتا۔ پھر بھی ان لوگوں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ غریب لوگ ہیں جو بعض اوقات چوری چکاری پر مجبور ہو جاتے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ باہر کے کسی آدمی یا عورت نے چوری نہیں کی؟ باہر سے چوروں کی طرح گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے گھر میں محلے کی عورتیں آتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارا گھر بہت مشہور ہے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ ان میں سے کوئی عورت ہاتھ مار گئی ہو۔ غفور صاحب ایک بات بتائیں، آپ کے 2 نوکر اور 2 نوکرانیاں ہیں، ان میں سے کسی کی بیٹی یا بیٹے کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، ان میں سے کسی کی اولاد ابھی شادی کی عمر کو نہیں پہنچی۔ میں اپنا یہ سوال اور زیادہ واضح کرتا ہوں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی اپنی یا اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا انتظام ہو رہا ہو، یا ان میں سے کسی کے ہاں کوئی ایسا خوشی یا غمی کا موقع آ گیا ہو جس کے لیے اسے زیادہ رقم کی ضرورت پڑ گئی ہو اور اس نے یہ زیورات چوری کر کے بیچ ڈالے اور اپنی ضرورت پوری کر لی ہو۔ غفور کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ میرے ذہن میں جو بھی شک آیا میں نے اس کے سامنے رکھ دیا۔ چوری کے کئی امکانات ہوتے ہیں، وہ سب اسے سنائے، لیکن کوئی ایک بھی شک یا امکان ایسا نہ تھا جس کے متعلق غفور نے کہا ہو کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے بالکل کوری تختی دکھا رہا تھا۔ میں نے شاید پہلے کسی کہانی میں لکھا ہے کہ چوری کی واردات کی تفتیش بہت مشکل ہوتی ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں یوں ہوتا تھا کہ کسی تھانے دار نے قتل کی
1000 وارداتوں کے ملزم پکڑ کر انہیں سزا دلائی ہو، اسے اتنی شاباش نہیں ملتی تھی جتنی سرقہ یعنی چوری کی چند ایک وارداتوں کی کامیاب تفتیش پر ملتی تھی۔ کسی تھانے دار کی ترقی کا وقت آتا تھا تو انگریز یہ دیکھتے تھے کہ اس نے سرقہ کی کتنی وارداتوں کے ملزم پکڑے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ پولیس کے ذرائع بڑے وسیع ہوتے ہیں، ایسے آدمی بھی پولیس کے مخبر ہوتے ہیں جن کے متعلق کوئی تسلیم نہ کرے کہ یہ معزز اور صاحب حیثیت بزرگ بھی مخبر ہو سکتے ہیں۔ بعض آدمی تھانے دار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مخبری اور چغلی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عداوت کی بنا پر پولیس کو درپردہ کام کی کوئی اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ تھانے دار کی فہم و فراست اور ذہانت پر منحصر ہے کہ وہ مخبروں کی اطلاعات اور معلومات کو کتنی خوبی سے استعمال کرتا ہے۔ تھانے داروں کے پاس جادو یا کالا علم نہیں ہوتا، انہیں اپنا دماغ نچوڑنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے پرخلوص محنت اور بھاگ دوڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چوری کی ایسی واردات ہو جائے جیسے چوریاں ہوتی ہیں تو یہ امکان ہوتا ہے کہ یہ واردات کسی پیشہ ور چور نے کی ہے۔ اس صورت میں علاقے کے عادی مجرموں کو تھانے بلایا جاتا ہے اور تفتیش کی جاتی ہے۔ یہ تفتیش باتوں سے بھی ہوتی ہے، ہاتھوں سے بھی، لیکن غفور کے گھر کی چوری ایسی نوعیت کی تھی جو کسی عادی چور کی واردات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ غفور ٹھیک کہتا تھا کہ اس کے نوکروں میں کوئی چور ہوتا تو اس گھر سے پہلے بھی چیزیں یا پیسے غائب ہوتے رہتے۔ چور نوکروں میں سے تھا یا چور گھر میں تھا؟ اگر چور گھر کا ہی کوئی فرد تھا تو یہ میرے لیے کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے میں خود چوری کی ایسی 3 وارداتوں کے مجرم پکڑ چکا تھا۔ ایک واردات تو باقاعدہ نقب زنی کی تھی جو تجربے کار مجرموں نے کی تھی، لیکن گھر بھیدی کا کام گھر کی ایک جوان لڑکی نے کیا تھا۔ مجھے اس چوری میں بھی اسی امکان کو دیکھنا تھا۔ کیا آپ کی یہ بہن شادی شدہ ہے جس کا یہ زیور تھا؟ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، عمر 21-22 سال ہو گئی ہے۔ اس سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ کتنی چھوٹی ہے؟ اس کی عمر 17-18 سال ہے۔ میں غفور سے وہ سوال نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس سلسلے میں ضروری تھے۔ کوئی بھائی اپنی بہنوں کے متعلق ایسی بات زبان پر نہیں لاتا جو میں معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے مجھے اپنے دوسرے ذرائع استعمال کرنے تھے۔ میں نے نامعلوم ملزم کے خلاف FIR لکھنے کے لیے غفور سے جو کچھ پوچھنا تھا پوچھ لیا اور اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ یہ بڑی کشادہ حویلی تھی، کم و بیش 10 مرلے کا تو صحن ہوگا، جس میں درخت بھی تھے اور پھولدار پودے بھی۔ ایک طرف کنواں تھا۔ حویلی 2 منزلہ تھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ امیر لوگ ہیں۔ غفور کے باپ کی فوجی خدمات کے صلے میں اسے 3-4 مربع زرخیز زمین ملی ہوئی تھی، اور قصبے کے قریب ان کی خاصی زیر کاشت زرعی زمین بھی تھی۔ کھیتوں میں سبزیوں کا ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا۔ میں جب اس گھر میں داخل ہوا تو گھر کے تمام افراد میرے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ میں نے ہر ایک کو نظروں سے بھانپا۔ خاص طور پر غفور کی دونوں بہنوں کو میں نے بہت غور سے دیکھا۔ چہرہ شناسی ایک مشکل فن ہے جو کسی کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ اس کے لیے تجربے اور گہرے مشاہدے کے ساتھ ساتھ روشن دماغ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے یہ فن اچھے برے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑھنے سے آ گیا تھا۔ دونوں بہنیں صحیح معنوں میں خوبصورت تھیں۔ ان کے رنگ گورے تھے، قد کاٹ بھی اچھے تھے، لیکن ان کی چال ڈھال اور انداز سے ان کے چال چلن کا نہیں تو کم از کم یہ پتہ ضرور چلتا تھا کہ دونوں شوباز لڑکیاں ہیں اور یہ یقیناً ڈینگے مارنے کی عادی ہوں گی۔ لڑکیوں کی ماں نے تو اس طرح باتیں شروع کر دی تھیں جیسے وہ ملکہ ہو، اور مجھے اس نے اس لیے بلایا ہو کہ میں چور کو پکڑ کر اس کے حوالے کر دوں اور وہ اسے جلاد کے حوالے کر دے گی۔ جو بھی اس حویلی کے قریب سے گزرتا ہے سر جھکا کر گزرتا ہے۔ غفور کی ماں نے کہا، مجھے صرف یہ پتہ چل جائے کہ اس حویلی میں چوری کرنے کی جرأت کس نے کی ہے۔ ہمارے نام سے تو سارا شہر کانپتا ہے، غفور کے بوڑھے باپ نے کہا۔
کچھ دیر تک تو مجھے اس قسم کے مکالمے سننے پڑے۔ مجھے تو انہوں نے ہرکارا بنا دیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور یہ ظاہر کیا کہ میں مرعوب ہو گیا ہوں۔ دونوں لڑکیوں نے بھی اسی قسم کی باتیں کی۔ صرف ایک عورت تھی جو اپنے ایک بچے کو اٹھائے ہوئے چپ چاپ الگ کھڑی تھی۔ وہ بدصورت تو نہیں تھی لیکن اس خاندان کے حسن سے محروم تھی۔ اس کا رنگ صاف ستھرا تھا لیکن ان دونوں لڑکیوں کے مقابلے میں اس کا رنگ سانولا لگتا تھا۔ اس کی خاموشی اور اس کے انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ بھلی عورت ہے۔ وہ غفور کی بیوی تھی۔ میں اس کے چہرے پر اداسی سی دیکھ رہا تھا۔ میرے کہنے پر غفور مجھے اس کمرے میں لے گیا جہاں واردات والا ٹرنک رکھا تھا۔ یہ ٹرنکوں والا کمرہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں آمنے سامنے دیواروں کے ساتھ دو بڑے خوبصورت پلنگ بچھے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان یعنی تیسری دیوار کے ساتھ بڑے شیشے والی میز تھی جسے بعد میں لوگوں نے سنگھار میز کہنا شروع کر دیا تھا اور اب اسے ڈریسنگ ٹیبل کہتے ہیں۔ اسی کمرے کی چوتھی دیوار کے ساتھ 2-3 ٹرنک اوپر نیچے رکھے ہوئے تھے۔ سب سے اوپر والا ٹرنک چھوٹا تھا۔ زیور اسی میں سے گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی سنگھار میز پر پڑی تھی۔ کیا آپ زیورات اسی طرح لاپرواہی سے رکھا کرتے ہیں؟ میں نے ان لوگوں سے پوچھا۔ ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، غفور کی ایک بہن نے جواب دیا۔ کوئی یہ جھمکے اٹھا لے جائے گا تو یہاں کیا فرق پڑے گا؟ میں نے اس لڑکی کو کوئی جواب نہ دیا اور اس سے پوچھا کہ جو چیزیں چوری ہو گئی ہیں وہ کہاں رکھی تھی؟ غفور نے وہ ٹرنک کھول کر مجھے دکھایا اور بڑی بہن نے بتایا کہ اوپر والے کپڑے کے نیچے رکھی تھی۔ کسی بھی ٹرنک کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ چور باہر سے نہیں آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے نوکروں میں سے کوئی ایسا ہے جسے چھوٹی موٹی چیز چرانے کی عادت ہو۔ ان سب نے اپنی اپنی رائے دی جس سے پتہ چلتا تھا کہ نوکر قابل اعتبار ہیں بھی اور نہیں بھی۔ اب یہ میرا کام تھا کہ میں دیکھوں کہ نوکر قابل اعتبار ہیں یا نہیں۔ کیا آپ لوگوں نے نوکروں سے پوچھا تھا یا انہیں بتایا تھا کہ کچھ زیور چوری ہو گیا؟ بڑی اچھی طرح پوچھا تھا۔ سب قسمیں کھاتے ہیں۔ مجھے ایک اور خیال آیا۔ اب بھی دیہات میں اور شہروں کے پسماندہ گھرانوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی چوری ہو جائے تو وہ مولوی کو بلا کر لوٹا پھرواتے ہیں یا مٹی پھینکواتے ہیں۔ اس زمانے میں تو یہ گھر گھر کا رواج تھا۔ لوٹا پھروانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مولوی یا کوئی عامل لوٹا سامنے رکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک بچے کو پاس بٹھا کر اس کا ہاتھ لوٹے پر رکھ دیتا ہے۔ جن لوگوں پر چوری کا شک ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کے نام کی پرچی باری باری لوٹے میں ڈالی جاتی ہے۔ کہتے ہیں جب چور کے نام کی پرچی لوٹے میں پڑتی ہے تو لوٹا گھوم جاتا ہے۔ پرچی کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس کا نام ہے۔ مٹی پھینکوانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کی زیور کی کوئی چیز یا تھوڑے سے پیسے یا ایسی چھوٹی سی کوئی چیز چوری ہو جائے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے گھر آ کر سب مٹی پھینکے۔ اگر اس طرح مسروقہ چیز نہ ملی تو وہ لوٹا پھروائے گا۔ پھر سب کو پتہ چل جائے گا کہ چوری اس شخص نے کی ہے۔ اس اعلان کے جواب میں اڑوس پڑوس کے گھروں کے لوگ فرداً فرداً اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اتنی مٹی لاتے ہیں جو دونوں میں آ جائے۔ یہ مٹی ہر مرد اور عورت اعلان کرنے والے کے صحن میں الگ الگ ڈھیریوں کی صورت میں رکھ آتے ہیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو گھر والے مٹی کی ہر ڈھیری میں دیکھتے ہیں۔ اگر چور وہ چیز واپس کرنا چاہے تو اس مٹی میں چھپا کر رکھ آتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گھر والوں کو مسروقہ چیز مل جاتی ہے اور چوری کرنے والے کا پردہ رہ جاتا ہے۔ چونکہ اس زمانے میں یہ دونوں عمل ہر چوری کے موقع پر آزمائے جاتے تھے، اس لیے میں نے غفور اور اس کے گھر کے تمام افراد سے پوچھا کہ انہوں نے یہ دونوں عمل کروائے ہیں۔ میں تو اسی روز مولوی کو بلوا رہی تھی۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ نوکروں سے اور محلے والوں سے کہوں گی کہ ہمارے صحن میں مٹی پھینکو، لیکن غفور نے روک دیا۔ کیوں غفور بھائی؟ یہ بھی کر کے دیکھ لینا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ میں چور کو سزا دلانا چاہتا ہوں۔
مٹی میں کوئی ہماری چیزیں رکھ جائے تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ چور کون ہے؟ میں دونوں نوکروں اور نوکرانیوں کو ساتھ لے کر تھانے چلا گیا۔ پہلا کام یہ کیا کہ قصبے کے 2-3 کرتا دھرتا سناروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ زیور کی یہ چیزیں چوری ہو گئی ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی آدمی زیور بیچنے آئے تو فوراً تھانے اطلاع کرے۔ زیورات کی چوری میں یہ کارروائی ضروری ہوتی ہے۔ تھانے جا کر دونوں نوکروں اور دونوں نوکرانیوں کو اکیلے اکیلے اندر بلا کر میں نے پوچھ گچھ کی۔ سب نے قسمیں کھائیں۔ ان میں کوئی 14-15 سال سے اس گھر میں ملازم تھا تو کوئی 8 سال سے۔ ان میں کوئی بھی نیا نہیں تھا۔ یہ تو میں نے پہلے ہی سوچا تھا کہ چور اچانک چور نہیں بن جاتا، پہلے چھوٹی چھوٹی چوریوں کی عادت ہوتی ہے، پھر وہ لمبے ہاتھ مارنے لگتا ہے۔ البتہ ایک خیال آتا تھا کہ غریب آدمی کے سامنے ایک چیز پڑی ہو جسے اٹھانے میں کوئی دشواری نہ ہو تو وہ قسمت آزمائی کا خطرہ مول لے لیتا ہے، جیسا کہ میں نے سنگھار میز پر جھمکوں کی جوڑی پڑی دیکھی تھی۔ کوئی بھی نوکر جھاڑ پونچھ کرتے جھمکے اٹھا کر جیب میں ڈال سکتا تھا۔ سامنے پڑا ہوا پیسہ یا کوئی اور چیز اشتعال دلاتی ہے کہ اسے اڑا لیا جائے۔ میں نے اس خیال کے پیش نظر نوکروں کو الگ الگ بلا کر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا۔ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ انہیں منوانے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ان پر تھوڑا سا تشدد کیا جائے۔ میں نے یہ طریقے آزما کر دیکھ لیے لیکن مجھے ناکامی ہوئی۔ دونوں نوکرانیوں میں ایک ایسی تھی جسے میں عقل مند سمجھنے لگا۔ وہ ہوشیار اور چالاک بھی ہو سکتی تھی۔ وہ جو کچھ بھی تھی دوسروں کی نسبت ذہین تھی۔ وہ جو جواب دیتی تھی اس میں مجھے کچھ جان نظر آتی تھی۔ اس کا نام مجھے آج تک یاد ہے۔ اسے شفو کہتے تھے۔ دیکھو شفو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، چور تم چاروں میں ہے۔ اگر اس وقت چور بول پڑے تو میں قسم کھا کر وعدہ کرتا ہوں کہ اسے گرفتار نہیں کروں گا، وہ مال واپس کر دے۔ میں اپنی قسم کھا سکتی ہوں۔ باقی رہے یہ 2 نوکر اور 1 نوکرانی، ان کی میں قسم تو نہیں کھاتی لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ یہ چوریاں کرنے والے لوگ نہیں۔ چور باہر سے نہیں آیا شفو، اور میں کہتی ہوں چور باہر سے آیا تھا۔ اس گھر میں سارے محلے کی عورتیں آتی رہتی ہیں، ان کے اپنے رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں، لیکن دن دہاڑے باہر کی کوئی عورت ٹرنک تو نہیں کھول سکتی۔ ٹرنک لڑکیاں خود کھول دیتی ہیں۔ یہ کمرہ ان دونوں بہنوں کا ہے۔ طرح طرح کی عورتوں کو اس کمرے میں لے جاتی ہیں اور انہیں اپنا زیور دکھاتی ہیں، پھر ان پر اپنی امیری کی دھونس جماتی ہیں، انہیں 100 کے نوٹ دکھاتی ہیں، پھر زیور اور پیسے ان کے سامنے اس طرح پلنگ پر، شیشے والی میز پر اور ٹرنکوں میں پھینکتی ہیں جیسے یہ معمولی سی چیزیں ہوں جن کی انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ باہر کی کسی عورت نے یہ چیزیں اڑا لی ہیں۔ اگر میں یا دوسرے نوکروں میں سے کوئی چوری کرنا چاہتا تو وہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ زیور اور پیسے اسی طرح باہر ادھر ادھر پڑے رہتے تھے۔ 100 کے نوٹوں کے متعلق میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں 100 کا نوٹ کسی سیٹھ یا ساہوکار کے پاس یا کسی بہت ہی زیادہ امیر آدمی کے پاس ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے 100 کا نوٹ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ دونوں بہنیں کیسی ہیں؟ یہ تو تم نے بتا دیا ہے کہ شو مارتی ہیں۔ وہ تو اپنے آپ کو شہزادیاں سمجھتی ہیں، لیکن چال چلن کی ایسی بری بھی نہیں۔ شک ضرور ہوتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ وہ اس طرح کہ گھر میں ان کے رشتے برادری کا کوئی جوان آ جائے، خواہ وہ ان کے بڑے بھائی غفور کا دوست ہی کیوں نہ ہو، یہ دونوں اس کے آگے پیچھے ضرور پھریں گی اور اس پر اپنی جوانی اور خوبصورتی کا عکس ضرور ڈالیں گی۔ اس سے ان کے چال چلن پر بھی شبہ ہوتا ہے۔ شفو کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والی ان عورتوں میں سے ہے جو درپردہ بہت کچھ کرتی ہیں۔ میں نے اس قسم کی عورتوں کا اپنی کہانیوں میں کئی بار ذکر کیا ہے۔ ایسی عورتیں پولیس کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ یہ خفیہ پیغام ادھر ادھر پہنچاتی ہیں۔ میں نے شفو کو انہی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی عمر 30-32 سال ہوگی۔ پھرتیلے جسم کی عورت تھی، چہرے پر جوانی کی کشش موجود تھی، اس کی زبان میں بھی اس کے جسم جیسی پھرتی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کا خاوند ہے
جو لوگوں کے گھروں میں پانی ڈالتا ہے، جسے ماشکی بھی کہتے ہیں اور بہشتی بھی۔ وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ آدمی ہوتا تو میں آج تھانے میں نہ بیٹھی ہوتی۔ وہ تو بس اللہ میاں کی گائے ہے۔ شفو، تم کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہو، مجھ سے نہ چھپاؤ۔ اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ قسمیں کھائیں۔ پھر محلے کی کوئی عورت بتا دو جس پر تمہیں شک ہو۔ تم کہتی ہو نا کہ باہر کی عورتیں اس گھر میں آتی رہتی ہیں۔ تھانے دار جی، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی اور کا نام نہیں لوں گی۔ مجھے ایسی کوئی عورت نظر نہیں آتی جسے میں چور کہہ سکوں۔ آپ کو اگر مجھ پر شک ہے تو مجھے بٹھائے رکھیں اور جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میں خود چور نہیں ہوں اور کسی کو چور نہیں کہوں گی۔ اس عورت نے مجھے متاثر کر لیا تھا، لیکن میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ عورت صرف عقل مند ہی ہے یا بدمعاش بھی۔ متاثر ہونا کچھ اور بات ہے، لیکن اعتبار کر لینا ایک تھانے دار کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ذہن میں اس عورت کو مشتبہوں کی فہرست میں رکھ لیا۔ میں نے دونوں نوکروں اور دونوں نوکرانیوں کو تھانے الگ بٹھا لیا۔ یہ اتنا سنگین کیس نہیں تھا کہ میں ضروری کام چھوڑ کر اسی کے پیچھے پڑا رہتا۔ میرے پاس ایک ہی ASI تھا جو ان دنوں ملیریا بخار کی وجہ سے ہسپتال میں پڑا تھا۔ اس کی جگہ مجھے عارضی طور پر کوئی ASI نہیں دیا گیا تھا، اس لیے مجھ پر کام کا بڑا بوجھ تھا۔ میں دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اتنے میں غفور آ گیا۔ غفور بھائی، آپ کے نوکر اور نوکرانیاں تو مجھے بے گناہ معلوم ہوتے ہیں۔ شفو کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو بالکل ہی بے گناہ عورت ہے ملک صاحب۔ اس کی باتیں سنو تو شک ہوتا ہے کہ بڑی چالاک عورت ہے، لیکن ایسی بات نہیں، یہ دل کی بڑی صاف ہے۔ پولیس کی نظر کچھ اور ہوتی ہے غفور بھائی۔ ملک صاحب، اس عورت کو آپ میری نظر سے دیکھیں۔ غفور بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ چور پکڑا جائے اور آپ کا مال برآمد ہو جائے تو کچھ ہمت خود بھی کریں۔ آپ کے گھر میں آپ کے محلے اور برادری کی عورتیں آتی رہتی ہیں اور آپ کا زیور ویسے ہی ادھر ادھر پڑا رہتا ہے۔ میں فرشتہ یا جادوگر نہیں کہ ان حالات میں چور کو پکڑ لوں گا۔ میں کوتاہی نہیں کروں گا، لیکن آپ خود غور کریں کہ آپ کے گھر میں جو عورتیں آتی ہیں ان میں سے کون سی ایسی ہے جو چوری چکاری کی عادی ہو؟ ہاں ہاں ملک صاحب، آپ سے زیادہ تو میں خود تفتیش کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس رپورٹ لکھوانے کا مطلب تھا کہ چور کو آپ کے حوالے کر دوں تو آپ اسے سزا دلا سکے۔ نوکروں اور نوکرانیوں کو آپ کب چھوڑیں گے؟ کیا آپ ان کی سفارش کرنے آئے ہیں کہ یہ بے گناہ ہیں؟ انہیں میں آپ کے کہنے پر تو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اپنا شک رفع کرنا ہے۔ میرا خیال ہے چوری ان میں سے کسی نے نہیں کی۔ انہیں چھوڑ ہی دیں تو بہتر ہے۔ گھر میں کام کاج کی بڑی مشکل پیش آ رہی ہے۔ آپ اپنی ضمانت دے کر انہیں لے جائیں۔ اگر مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت آدھی رات کو بھی پڑی تو یہ آپ کا فرض ہوگا کہ اطلاع ملتی ہی اسے تھانے میں حاضر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو میں آپ کو مہلت نہیں دوں گا، سیدھا حوالات میں بند کر دوں گا۔ ہاں ملک صاحب، آپ جیسی ضمانت چاہیں لے سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں غفور بھائی کہ میں آپ کی زبان سے یہ شکایت نہیں سنوں گا کہ میں تفتیش میں سستی کر رہا ہوں۔ میں آپ سے تحریری ضمانت لے رہا ہوں۔ چوری آپ کی ہوئی ہے، کوئی قتل نہیں ہوا۔ میں اپنی سہولت کے مطابق تفتیش کروں گا۔ اس نے ضمانت دے دی اور دونوں نوکروں اور نوکرانیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ کوئی تھانے دار کسی کو شامل تفتیش کرے اور کوئی آدمی آ کر اسے ذاتی ضمانت یا تحریری یقین دہانی پر چھڑا کر لے جائے۔ اگر یہ چاروں نوکر میرے مشتبہ ہوتے اور میں انہیں تھانے میں رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا تو میرے اوپر کے افسر بھی انہیں مجھ سے نہیں چھڑا سکتے تھے۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ ان چاروں میں چور کوئی بھی نہیں تھا۔ اپنا شک پوری طرح رفع کرنے کے لیے اور انہیں ذرا نرم کرنے کے لیے میں انہیں رات گئے تک تھانے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں انہیں چھوڑنے کی بھی سوچ رہا تھا۔ غفور نے مجھے کہا کہ میں انہیں چھوڑ دوں تو میں نے اپنی ذمہ داری کم کرنے کے لیے یہ بات اس کے سر پر ڈال دی تاکہ وہ بعد میں کوئی شکایت نہ کرے۔ البتہ میں اس بات پر حیران ہوا کہ غفور نے خود انہیں چھڑوایا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جاتی ہے وہ ہر کسی کو چور سمجھتا ہے۔ میں نے اس صورتحال سے جو غفور نے میرے لیے پیدا کی تھی، بلکہ جو میں نے خود ہی پیدا کروائی تھی، ایک اور کارروائی سوچ لی۔
مجھے خیال آیا کہ غفور نے ان چاروں پر ظاہر کر دیا ہے کہ اسے یا پولیس کو ان پر شک نہیں، اس لیے ان میں جو بھی چور ہوگا اسے یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اس کے گھر کی تلاشی ہوگی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ میں نے ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور غفور کے دروازے پر جا دستک دی۔ وہ گہری نیند سے اٹھ کر آیا۔ دیہات اور چھوٹے چھوٹے قصبوں میں لوگ بہت جلدی سو جایا کرتے تھے۔ میں نے غفور سے پوچھا کہ اس کے نوکر کہاں کہاں رہتے ہیں۔ صرف ایک نوکر جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی حویلی کے ہی ایک کمرے میں رہتا تھا۔ دوسرا نوکر اور دونوں نوکرانیاں اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی تھیں۔ غفور کو ساتھ لیا اور پہلے ہم اس کے نوکر کے گھر گئے، اس کے گھر کی پوری تلاشی لی، پھر دونوں نوکرانیوں کے گھر باری باری گئے اور وہاں بھی اس طرح تلاشی لی کہ کوٹھڑیوں میں جا کر جلانے والی لکڑیاں بھی پرے پھینک کر دیکھیں، ڈولیاں اور ہانڈیاں بھی الٹی کر کر کے دیکھیں، لیکن کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ میں نے اگلے دن مخبروں سے رپورٹیں لینی شروع کر دیں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تھانے کے مخبروں میں چند ایک معززین حضرات بھی تھے۔ یہ سراغ تو مجھے کوئی بھی نہ دے سکا کہ چوری کس نے کی ہوگی، البتہ غفور کے خاندان کے متعلق بہت کچھ معلوم ہو گیا، لیکن وہ معلومات مجھے اس واردات کی تفتیش میں ذرا سی بھی مدد نہیں دے سکتی تھی۔ سب نے یہی بتایا کہ یہ خاندان اپنی امیری کی نمائش کرتا رہتا ہے۔ ان کی دونوں لڑکیوں کے چال چلن کے متعلق کسی نے اچھی بات تو نہ کی، لیکن کوئی یہ بھی نہ بتا سکا کہ ان کی کسی کے ساتھ غلط قسم کے تعلقات ہیں۔ میں نے اپنے مخبروں سے اپنی ضرورت کے مطابق معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن مجھے کام کی کوئی بات معلوم نہ ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے کوئی زیادہ محنت بھی نہ کی۔ یہ قتل کا کیس تو تھا نہیں کہ میں اس خاندان کے چال چلن، اخلاق اور ان لوگوں کی دوستیوں اور دشمنیوں کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کرتا۔ میں یہی سمجھ سکا کہ دولت کی نمائش کرتے کرتے یہ لوگ اپنے زیور کی ان 2-4 چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اگر یہ واردات ڈکیتی یا نقب زنی کی ہوتی تو میں قیامت کھڑی کر دیتا۔ 10-11 دن گزر گئے۔ میرا ASI واپس آ گیا۔ اس کی صحت ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے اس کیس کی فائل اسے دے کر کہا کہ اپنی صحت دیکھ کر اس کیس کو بھی دیکھتا رہے۔ ان 10-11 دنوں کے دوران غفور 2 یا 3 دفعہ میرے پاس آیا۔ میں نے ہر بار یہ کہنے کی بجائے کہ میں تفتیش ذرا اور تیزی سے کروں، یہ کہا کہ وہ خود جو خفیہ تفتیش کر رہا ہے وہ کچھ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کامیابی سے اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی نہیں، اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ ایک گھر پر مجھے شک ہے، میں نے اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں، شک ذرا پکا ہو جائے تو آپ کو بتاؤں گا، تب آپ چھاپہ ماریں گے تو مجھے 16 آنے یقین ہے کہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ وہ جب آخری بار میرے پاس آیا تھا اس سے 4-5 روز بعد وہ پھر آیا۔ ملک صاحب، اس نے بڑے پختہ اور شگفتہ لہجے میں کہا، ایک گھر پر چھاپہ مارنا ہے، ہمارا مال اس گھر میں ہے۔ میں کس بنا پر چھاپہ ماروں گا؟ میں اس لیے تو کسی کے گھر پر چھاپہ نہیں ماروں گا کہ ایک آدمی نے کہا ہے کہ فلاں گھر پر چھاپہ مارو۔ مجھے کوئی ثبوت، کوئی شہادت چاہیے۔ میرے بڑے پکے جاسوس نے مجھے اطلاع دی ہے۔ غفور بھائی، میں نے جھنجھلا کر کہا، تھانے میں کھیل تماشے نہ کرو، یہاں ہر حرکت اور ہر کارروائی کاغذوں میں لکھنی پڑتی ہے۔ پہلے اپنی شہادت لے آؤ، میں اس سے نہ جانے کیا کچھ پوچھوں گا۔ جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ چھاپہ مارنا ضروری ہے میں تھانے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ جائیں پہلے شہادت لے آئیں۔ ملک صاحب، سارا شہر، کیا ہندو کیا مسلمان، ہمارے خاندان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ آپ تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ میں آپ کو پکے چور کے گھر لے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے آپ کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ میں نے کہا، میں شہر کا آدمی نہیں ہوں، میں پولیس کا آدمی ہوں۔ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تھانے دار ہوں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کریں۔ شہادت لائیں، میری تسلی کروائیں۔
اگر چھاپے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کسی عداوت کی بنا پر اس گھر پر چھاپا مروایا ہے تو قانون میں ایسی دفعہ موجود ہے جس کے تحت میں آپ کو گرفتار کر کے 2 سال سزا دلوا سکتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی نوکرانی شفو تھی۔ یہ لیں ملک صاحب، یہ ہے میری مخبر اور جاسوس، اس کا بیان لے لیں اور کارروائی کریں۔ کیوں شفو، کیا بات ہے؟ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کا نام زلیخا ہے۔ اس کے خاوند کو مرے 4-5 سال ہو گئے۔ اس کا 5-6 سال کی عمر کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ گھر میں بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ میں اس کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ کل گئی تو وہ چارپائی پر رکھی ہوئی کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میں ننگے پاؤں تھی۔ اسے اس وقت پتہ چلا کہ میں آئی ہوں جب میں اس کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اس چیز پر بیٹھ گئی جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ میں وہ چیز دیکھ چکی تھی۔ ایک تو وہ ہار تھا جو چودھری غفور کے گھر سے چوری ہوا ہے، 2 کڑے تھے۔ میں ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ میں نے اس سے نہ پوچھا کہ اس نے یہ چیزیں مجھ سے چھپا کیوں لی ہیں، مجھے تو معلوم تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، میں فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی چودھریوں کی ذات کی عورت ہے۔ ادھر ادھر کی 1-2 باتیں کر کے اس نے مجھے کہا کہ پانی پلا دو۔ میں گھڑوں کی طرف گئی لیکن میری نظر پیچھے تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چوری کی یہ چیزیں کہیں چھپانے کے لیے اندر گئی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈالا اور بہت تیز تیز اندر چلی گئی۔ وہ بڑے کمرے کے ساتھ والی کوٹھری میں تھی۔ میں نے کہا، لو بی بی، پانی پی لو، اور میں اس تک جا پہنچی۔ اس نے کہا، وہیں رکھو، میں آتی ہوں۔ لیکن میں کوٹھری میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوٹھری کے ایک کونے میں ایک نئی ہانڈی رکھی تھی۔ اس کے اوپر ایک ایسی نئی ہانڈی پڑی تھی۔ مٹی کی 2 پھولدار ڈولیاں نیچے پڑی تھیں۔ ان دونوں کو اٹھا کر اس نے ہانڈیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے چوری کی یہ چیزیں نیچے والی ہانڈی میں چھپا کر رکھی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہی آ گئی اور کہنے لگی کہ چودھریوں کی چوری کا کچھ بنا ہے۔ میں نے کہا کہ پولیس اندر اندر لگی ہوئی ہے، ابھی کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے افسوس کیا کہ ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ کس پر شک کرتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیچارے تو کسی پر بھی شک نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، یہ 2-3 چیزیں جو کوئی بھی لے گیا ہے خدا اسے نصیب کرے۔ میں نے اسے ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ میں نے چوری کا مال دیکھ لیا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں وہاں سے آ گئی اور سیدھی ان چودھریوں کی حویلی میں گئی۔ چودھری غفور گھر میں تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے ان کی چیزیں زلیخا کے گھر دیکھی ہیں تو انہوں نے الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میں ایک شریف اور اونچے خاندان کی عورت کو بدنام کر رہی ہوں۔ انہیں جب میری بات پر یقین آ گیا تو سارے گھر کو چپ لگ گئی۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ چوری زلیخا نے کی ہے۔ یہ سب کہتے تھے کہ تھانے والوں کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ آگے مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا صلاح مشورہ کیا ہے۔ آج صبح چودھری غفور نے مجھے کہا کہ تھانے چلو اور جو تم نے دیکھا ہے وہ تھانے دار کو بتا دینا۔ کیوں غفور بھائی، یہ عورت کون ہے اور کیسی ہے؟ کیا بتاؤں ملک صاحب، اپنی ذات اور اپنی برادری کی عورت ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے، اس کے 2 جوان بھائی ہیں، اپنی حویلی ہے، لیکن بیوہ ہو کر خاوند کے گھر میں رہی، اپنے بھائیوں کے پاس نہیں آئی۔ اس نے اپنے خاوند کو ایسا گانٹھ رکھا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ مکان اس کے نام پر ہے۔ اس عورت نے یہ مکان اپنے نام کرا لیا تھا۔ بڑا اچھا مکان ہے۔ بزرگوں نے اسے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانی۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ اکیلی نہ رہے، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائے۔ اس کی صرف ماں زندہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ ہاں جی، آتی رہتی ہے۔ چال چلن کی کیسی ہے؟ ایسی ویسی ہی ہے، ایسی بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ جھک مارتی رہے، لیکن ہم اسے شریف عورت بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ امیر تھی یا غریب، اونچی ذات کی تھی یا نیچ ذات کی، شریف تھی یا بدمعاش، چوری ایک ایسا فعل ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ آج کل آپ نے امیروں اور بڑے بڑے افسروں کے لڑکوں کو چوریاں کرتے دیکھا ہوگا، اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں۔ مجھے صرف اس یقین کی ضرورت تھی
کہ چوری کا مال اس کے گھر میں۔ میں نے یہ یقین کر لیا اور اسی وقت اس عورت کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا۔ ملک صاحب راستے میں غفور چلتے چلتے رک گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ اس عورت کے گھر تک نہ جاؤں تو اچھا ہے۔ عورت خواہ کیسی بھی ہے، آخر ہماری ذات برادری کی ہے۔ وہ بھی کہے گی اور برادری بھی کہے گی کہ میں نے اسے پکڑوایا ہے۔ شفو بھی آپ کے ساتھ نہ جائے تو اچھا ہے کیونکہ یہ ہماری نوکرانی ہے۔ نہیں چودھری، آپ بے شک چلے جائیں، شفو کو میں ساتھ رکھوں گا کیونکہ مجھے کاغذوں میں لکھنا ہے کہ نشاندہی کس نے کی تھی۔ ہاں شفو، تم ملک صاحب کے ساتھ چلی جاؤ اور جو یہ کہیں ویسے ہی کرنا۔ میں شفو کو ساتھ لے کر اس عورت کے دروازے پر جا کھڑا ہوا جس کا نام زلیخا بتایا گیا تھا۔ محلے کے 2 آدمیوں کو مشیر کے طور پر بلا لیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک اچھی خاصی خوبصورت عورت باہر آئی جس کی عمر 30 سال سے کچھ کم ہی ہوگی۔ وہ چال ڈھال، لباس اور چہرے مورے سے اچھے خاندان کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں اکیلا اندر گیا اور اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈیوڑی میں ایک طرف لے گیا۔ تمہارا نام زلیخا ہے؟ اس نے اس طرح ہاں کہی جیسے انتہائی خوف کے عالم میں اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی آواز نکل گئی ہو۔ زلیخا، تھوڑا سا وقت اور ہے، پھر یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ زیور مجھے دے دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ چودھری غفور اور اس کے ماں باپ زیور لے کر چپ ہو جائیں، پھر میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا۔ تم بہت بڑی ذلت سے بچ جاؤ گی۔ اس کی ایسی حالت ہوئی جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ زلیخا، پولیس ابھی باہر کھڑی ہے، میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، میں کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کون سے زیور کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ زیور خود تمہارے گھر سے برآمد کروں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ چودھریوں کی نوکرانی شفو بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ بدمعاش عورت، اس کی آواز میں یک لخت جان آ گئی۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ مجھ پر کیسا جال پھینکا جا رہا ہے۔ تم اس بدکار عورت کی باتوں میں آ کر مجھے بےعزت کرنے آ گئے ہو۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے بھائیوں اور برادری کے 2-3 آدمیوں کو بلا لوں۔ وہ چل پڑی۔ میں نے اسے روک لیا اور شفو کو اندر بلایا۔ شفو، تم نے وہ چیزیں کہاں دیکھی تھی؟ شفو نے وہی بیان جو اس نے مجھے تھانے میں دیا تھا ذرا مختصر کر کے زلیخا کے سامنے سنا دیا۔ زلیخا نے انتہائی غصے کے عالم میں اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میں نے مشیروں کو جو اسی محلے کے 2 معزز آدمی تھے اندر بلا لیا اور شفو سے کہا کہ وہ ان کے سامنے بیان دے۔ میں نے شفو سے یہ بھی کہا کہ اس کی نشاندہی غلط نکلی تو میں اسے یہیں گرفتار کر لوں گا۔ شفو نے وہی بیان ایک بار پھر دیا۔ زلیخا نے بڑی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شفو کی نشاندہی پر میں مشیروں کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ زلیخا کا میں نے بازو پکڑ رکھا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کوٹھری تک چلی گئی۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ وہ خود یہ ڈولیاں اور ہانڈیاں ہٹا کر مجھے دکھائے۔ لو دیکھ لو۔ اس نے اوپر والی ڈولی اٹھا کر میرے آگے کر دی۔ میں نے اس ڈولی میں دیکھا، خالی تھی، اسے میں نے الگ رکھ دیا۔ لو یہ بھی دیکھ لو۔ اس نے ایک اور پھولدار ڈولی اٹھا کر یوں میرے آگے کی جیسے یہ ڈولی میرے سر پر مارنا چاہتی ہو۔ میں نے دیکھا، یہ بھی خالی تھی۔ یہ بھی دیکھ لو۔ زلیخا نے ایک ہانڈی اٹھا کر میرے آگے کی، اس میں بادام پڑے تھے، میں نے بادام فرش پر گرا دیے، وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ زلیخا آخری ہانڈی اٹھانے کے لیے جھکی تو یوں پیچھے ہٹی جیسے ہانڈی میں سانپ بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے پر کیسا تاثر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آنے کو آ گئے۔ اس کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ ایسا اڑا جیسے اسے سیاہ دھوئیں کی تپش لگی ہو۔ ایسی حالت میں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے لیکن اس کا رنگ سانولا سا ہو گیا تھا۔ حیرت سے انسان کا منہ ذرا سا کھل جاتا ہے، لیکن زلیخا کا منہ اس طرح کھلا کہ اس کے سارے دانت نظر آنے لگے، جو قہر اور غصے کی علامت تھی۔ کبھی وہ مجھے دیکھتی اور کبھی شفو کو۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمیں کھا جائے گی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہ انصاف کرے گا، اس نے کہا اور سب سے مخاطب ہو کر چلائی، یہ دیکھو لوگو، یہ ظلم، آگے ہو کر دیکھو، یہ زیور میرا نہیں۔ اس نے بازو شفو کی طرف لمبا کر کے انگلی سے اشارہ کیا۔
یہ اس حرامزادی نے رکھا ہے۔ میں نے چودھری غفور کی بات نہیں مانی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے۔ میں نے آگے ہو کر ہانڈی میں دیکھا، وہاں ایک ہار اور 2 کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے مشیروں سے کہا کہ وہ بھی آگے ہو کر دیکھیں۔ گھبراؤ نہیں زلیخا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا یہ زیور تمہارا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، زلیخا نے چیخ کر کہا، نہ یہ چیزیں میری ہیں، نہ یہ میں نے یہاں رکھی ہیں۔ میں نے یہ چیزیں نکالی اور زلیخا کے گھر میں بیٹھ کر برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا اور دونوں مشیروں کے دستخط کرائے۔ میں نے بڑی مشکل سے مشیر نامہ لکھا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ زلیخا میرے سر پر چڑیلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا بچہ الگ کھڑا رو رہا تھا۔ ماں بیٹے کا رونا مجھے میرے کام سے نہ روک سکا۔ میں نے زلیخا کو ساتھ لیا اور تھانے کو چل پڑا۔ پولیس جہاں جائے وہاں لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن میں زلیخا کو ساتھ لے کر اس کے محلے سے گزر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ محلے کے جو آدمی باہر کھڑے ہیں اور جو عورتیں اپنے دروازوں میں کھڑی ہیں ان کا انداز تماشائیوں والا نہیں۔ ان کے چہروں پر میں نے حیرت اور شاید افسوس بھی دیکھا۔ تھانے پہنچا ہی تھا کہ ان لوگوں کا رد عمل واضح ہو گیا۔ وہ اس طرح کہ 2 معزز آدمی تھانے میں آئے۔ ان میں سے ایک کو میں اچھی طرح جانتا تھا، صاحب حیثیت بزرگ تھے، ان کا اثر و رسوخ بھی تھا اور ان کی شرافت اور انسان دوستی مشہور تھی۔ ان کی تعظیم کے لیے میں آگے جا کر ملا۔ ان کے ساتھ جو آدمی تھا وہ بھی معمر اور معزز تھا۔ ملک صاحب، میری جان پہچان کے بزرگ نے کہا، میں آپ کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آیا، میں اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ معلوم ہوا ہے آپ اس عورت کو چوری کے الزام میں پکڑ لائے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی کے کہنے میں نہ آنا، یہ عورت چور نہیں ہو سکتی۔ چوری کا مال اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے مہر صاحب۔ آپ بہتر جانتے ہیں ملک صاحب، یہ غلط فہمی ہے یا کوئی شرارت۔ یہ خاتون کسی کی محتاج نہیں، اس کا اپنا مکان ہے، خاوند کی اپنی زمین ہے، ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، اس کے 2 بھائی ہیں، وہ اسے الگ سے دیتے ہیں۔ یہ تو غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والی عورت ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ تفتیش ذرا، مہر صاحب کہتے کہتے جھجک گئے۔ تفتیش ذرا دیانتداری سے کروں؟ میں نے ہنستے ہوئے ان کا فکرہ پورا کیا۔ مہر صاحب، آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ ایک اشارہ دے دیا ہے۔ میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، دودھ اور پانی الگ الگ کر دوں گا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ شفو ٹھیک عورت نہیں۔ اور چودھری غفور کیسا آدمی ہے؟ اللہ اسے معاف کرے۔ میں غیبت کے لیے نہیں آیا، بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ چودھری غفور کو اللہ معاف کرے۔ وہ دونوں مجھ سے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ رشوت تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن مہر عبدالقدیر کے یہ اشارے میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس بزرگ نے سفارش نہیں کی تھی، یہ بزرگ میرا مخبر بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرورت پڑی تو کبھی رات کو اس کے گھر جا کر پوری بات معلوم کر لوں گا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ چوری کا مال زلیخا کے گھر سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے چودھری غفور اور اس کے باپ کو زیور کی شناخت کے لیے بلا بھیجا۔ وہ آ گئے اور ان کے پیچھے 2 جوان سال آدمی آئے، وہ سیدھے میرے پاس آئے۔ وہ زلیخا کے چھوٹے بھائی تھے، ایک کی عمر 22-23 سال تھی اور دوسرے کی 17-18 سال۔ دونوں خوبصورت جوان تھے، ان کے لباس اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ خوشحال خاندان کے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کی بہن کو کس جرم میں پکڑ لایا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا تو وہ غصے سے پھٹنے لگے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی یا گستاخی کی کوئی بات نہ کی۔ صرف ایک عرض کروں گا جناب، بڑے نے کہا، ہماری بہن کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو۔ آپ کی نظروں میں یہ چور ہے، لیکن ہماری بہن ہے۔ آپ کو اور کچھ کہنا بیکار ہے۔ چھوٹے نے کہا، آپ انسپکٹر ہیں، آپ اپنی کارروائی کریں گے اور ہماری بہن کو اپنی بہن کبھی نہیں سمجھیں گے، لیکن انسپکٹر صاحب، جس کسی نے بھی ہماری بہن کو اس ذلت میں ڈالا ہے، اس کا خاندان اسے باقی عمر ڈھونڈتا رہے گا۔ میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی قبل از وقت تھا۔ زلیخا سے پوچھ گچھ سب سے پہلے کرنی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ ان کی بہن کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، میں اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کروں گا۔
غفور اور اس کا باپ آ گئے تھے۔ زیور کی شناخت کے لیے میں انہیں اپنے دفتر میں لے گیا۔ غفور نے ہار اور کڑے دیکھ کر کہا کہ اس کی بہن کا زیور ہے۔ اس نے 2 انگوٹھیوں کے متعلق پوچھا لیکن انگوٹھیاں برآمد نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے باپ نے ہار اٹھا کر دیکھا، پھر جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر رکھی اور ہار کو پھر کڑوں کو غور سے دیکھا۔ غفور، اچھی طرح دیکھ، ہار اور کڑے وہی لگتے ہیں، ساخت، نمونہ اور سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن یہ اس قسم کا سونا نہیں لگتا، اس کی چمک کچھ اور ہے۔ وہی ہیں ابا جان، بالکل وہی ہیں۔ تم نہیں جانتے غفورے، یہ چیزیں میں نے اور تیری ماں نے 2 سال ہوئے بنوائی تھیں۔ اس نے دونوں کڑوں کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا، ان کا وزن بھی وہ نہیں لگتا۔ باپ اور بیٹے میں بحث چل پڑی۔ غفور نہیں مان رہا تھا، باپ اپنے شک سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ نمونہ اور ساخت وہی ہے لیکن کچھ فرق ہے۔ میں ایسی شناخت کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا جس میں گھر کا ایک اہم فرد کہہ رہا تھا کہ اسے شک ہے۔ میرے پوچھنے پر غفور کے باپ نے بتایا کہ 2 سال گزرے اس نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جا کر قصبے کے ایک سونار سے یہ دونوں چیزیں بنوائی تھیں۔ قارئین کو شاید معلوم ہوگا کہ ذرا سے شک پر عدالت قاتل کو بھی بری کر دیا کرتی ہے، جسے شک کا فائدہ دینا کہتے ہیں۔ یہ تو معمولی سی چوری کا کیس تھا، پھر بھی مجھے اپنا شک رفع کرنا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ غفور کی ماں اور دونوں بہنوں کو تھانے میں لے آئے۔ غفور نے کہا کہ وہ خود جا کر انہیں لے آئے گا، لیکن میں نے اسے نہ جانے دیا کیونکہ وہ انہیں جا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی شناخت کی تائید کرے۔ ہر ایک کی آزادانہ رائے ضروری تھی۔ غفور کے باپ سے سونار کا نام پتہ پوچھ کر ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اسے تھانے لے آئے۔ وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جس میں سوناروں کی 7-8 دکانیں تھیں۔ غفور کی ماں اور دونوں بہنیں کانسٹیبل کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے ہار اور دونوں کڑے ان کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہارے گھر سے گم ہوئی ہیں؟ ماں نے پہلے ہار اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دوسرے ہاتھ میں دونوں کڑے اٹھائے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اگر یہ چیزیں ان کی ہوتیں تو وہ فوراً پہچان لیتی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے دونوں چیزیں بڑی بیٹی کے ہاتھ میں دے دی۔ نہیں ماں جی، بڑی بیٹی نے ہار ہاتھ میں لیتے ہی کہا، لگتا وہی ہے لیکن اس کا وزن زیادہ ہے اور یہ اس سے زیادہ چمکدار ہے۔ غفور کی چھوٹی بہن نے کڑے اٹھا لیے، انہیں اچھی طرح دیکھ کر اس نے سر ہلا دیا۔ تھانے میں آ کر تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ غفور نے اپنی ماں اور بہنوں سے کہا، تم اپنی چیزیں بھی نہیں پہچان سکتی؟ تم یہ چیزیں کبھی کبھی دیکھتے ہو۔ ماں نے غفور سے کہا، میری بیٹی انہیں روز پہنتی ہے، ہم خواہ مخواہ کیوں کہہ دیں کہ یہ چیزیں ہماری ہیں؟ کوئی غنڈہ بدمعاش پکڑا جاتا تو بات کچھ اور تھی۔ یہاں تو اپنی برادری کی عزت دار عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے، میں تو سوچ سمجھ کر بات کروں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کی نہیں ہیں؟ ملک صاحب، غفور کے باپ نے کہا، کیا ہم اس سونار کا انتظار نہ کر لیں؟ سونار آ چکا تھا، اس کی دکان قریب ہی تھی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا، ہار اور کڑے اسے دکھا کر کہا کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں اس سے بنوائی تھیں۔ اس نے کہا کہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ زیور اس سے بنوایا تھا، بلکہ اس نے دکانداروں کی طرح خوشامد کے لہجے میں کہا کہ اس خاندان کا زیور وہی بنایا کرتا ہے۔ اس نے کچھ تعریفی جملے بھی کہہ دیے۔ کیا یہی وہ چیزیں ہیں جو تم نے ان کے لیے بنائی تھیں؟ میں نے سونار سے پوچھا۔ اس نے ہار اور کڑے اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک نظر دیکھتی بول پڑا، نہیں حضور، نمونہ وہی ہے لیکن یہ چیزیں سونے کی نہیں، ان پر تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ حکم ہو تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے پہلے ایک کڑا فرش پر رگڑا، پھر دوسرا رگڑا، پھر ہار کا ایک حصہ فرش پر رگڑا اور یہ چیزیں میرے آگے رکھ دیں۔ رگڑ والی جگہ سفید نکل آئی تھی۔ یہ تو صحیح چاندی بھی نہیں، چاندی میں الا بلا ملا کر وہی نمونہ تیار کیا گیا ہے اور اس پر پانی چڑھایا گیا ہے۔ اب کہیں چودھری صاحب، میں نے غفور کے باپ سے کہا، کیا یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ کے گھر سے چوری ہوئی ہیں؟ کیوں چودھری غفور، آپ بھی کچھ بولیں۔ میں نے غفور کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ میں سمجھا کہ اسے افسوس ہو رہا ہے کہ اسے چوری کا مال نہیں ملا اور جس چور کو پکڑا گیا ہے وہ ان چیزوں کا چور نہیں۔
سب نے باری باری کہہ دیا کہ یہ چیزیں ان کی نہیں۔ میں نے ان سب کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ باہر جا کر بیٹھیں، مجھے شاید ان کی ضرورت پڑے گی۔ سنار کو میں نے فارغ کر دیا، اس کی اب مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے زلیخا کو اندر بلایا، اس کا سر جھکا ہوا تھا، اس کے قدم بھی نہیں اٹھتے تھے اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس خاتون کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اسے خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اس سے پیار کیا۔ میری قسمت میں اب کیا لکھا ہے؟ زلیخا نے سسکیوں کے لہجے میں پوچھا۔ یہ عورتیں میرے متعلق کیا کہتی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری قسمت اچھی ہے۔ یہ زیور جو تمہارے گھر سے برآمد ہوا ہے یہ ان کا نہیں اور یہ سونے کا بھی نہیں۔ جو سوال میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ مجھے یہ کون بتائے گا کہ یہ چیزیں میرے گھر میں کس طرح پہنچ گئی تھیں؟ اس سوال کا جواب میں تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ چیزیں ان کی نہیں۔ پھر یہ کس کی ہیں؟ کیا تمہاری نہیں؟ اگر یہ زیور میرا ہوتا تو کیا میں انہیں کوٹھری میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں چھپا کر رکھتی؟ میرا تمام زیور ٹرنک میں رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے مجھ پر کوئی جال پھینکا گیا ہے اور یہ کام شفوں کا ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ میرے لیے یا پولیس کے کسی بھی آدمی کے لیے نیا یا عجیب واقعہ نہیں تھا۔ دشمن ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اپنے تجربے اور مشاہدے کے پیش نظر میں نے فوراً مان لیا کہ اس عورت پر جال پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا ایسا دشمن کون ہے جس نے ایسا خطرناک اور اوچھا وار کیا ہے؟ اگر آپ سے انصاف کی امید ہو تو میں پوری بات سناؤں۔ ابھی تو آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم چور نہیں ہو۔ اب یہ دیکھنا میرا فرض ہے کہ تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کس نے کیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دھوکہ مجھے بھی دیا گیا ہے اور پولیس کو دھوکہ دینا اور کسی بے گناہ کو جھوٹی شہادت کی بنا پر مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرنا جرم ہے۔ تم انصاف کی بات کرتی ہو، میں تو اس شخص کو کم از کم 2 سال سزا دلاؤں گا جس نے تمہیں اور مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے پوری بات سناؤ۔ تم نے شفوں پر شک کیا ہے۔ شک والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ آپ نے مجھے پوری بات کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر پوری بات سن لیں۔ کچھ عرصے سے غفور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر کرنی ہی ہوتی تو میں غفور سے کیوں کرتی؟ اس کی پہلی بیوی ہے اور 2 بچے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں یہ گناہ اپنے کھاتے میں نہیں لکھنا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے زلیخا۔ ویسے مجھے خیال آتا ہے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور دوپٹے سے آنسو پونچھ ڈالے۔ میرا اس کی قبر کے ساتھ وعدہ ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ وہ تو آسمانوں سے اترا ہوا فرشتہ تھا اور آسمانوں میں ہی واپس چلا گیا ہے۔ کسی ماں نے ابھی ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا جیسا میرے اس بچے کا باپ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خامد پر معلوم نہیں کیسے تعویذ کرا رکھے تھے کہ وہ میرے اشاروں پر چلتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی جوتیوں کی بھی غلام تھی۔ غفورہ چودھری تو اس کے نوکروں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے 100 درجے اچھے آدمیوں کے پیغام ملے تھے۔ میری ماں ان سے بھی اچھے رشتے لائی تھی، لیکن میرے بچے کے باپ کے ساتھ میری جو شادی ہوئی تھی یہ روحوں کا ملاپ تھا۔ وہ اپنی روح میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ اس عورت نے بڑی جذباتی باتیں شروع کر دی تھی۔ تھانے میں اس قسم کی باتیں اس بین کی مانند ہوتی ہیں جو کسی بھینس کے آگے بجائی جاتی ہے۔ ذرا تصور میں لائیں کہ کوئی شاعر 3-4 کانسٹیبلوں کو اکٹھا کر کے انہیں تازہ کلام سنائے تو کانسٹیبل اسے کیا داد دیں گے؟ وہ تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ 10-10 روپے فی کانسٹیبل دو، تم نے اتنا سرکاری وقت ضائع کیا ہے۔ مجھ میں یہ خامی تھی کہ میں نے تھانے داری سے ہٹ کر اپنے جذبات کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس کمزوری نے مجھے نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن میں چوروں اور دیگر مجرموں کو بھی انسانوں کے ہی روپ میں دیکھتا رہا ہوں۔ اس عورت کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ اس قسم کی عورت کو اس قدر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسے تھانے تک پہنچا دیا گیا۔ وہ جب جذباتی باتیں کر رہی تھی تو میں نے اسے نہ ٹوکا۔
اس طرح کی کچھ اور باتیں کر کے وہ اصل بات پر آئی۔ اصل بات یہ تھی کہ چودھری غفور اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ زلیخا پہلے تو انکار کرتی رہی، پھر جب غفور راتوں کو بھی آ کر اسے پریشان کرنے لگا تو زلیخا نے اسے صاف الفاظ میں دھتکار دیا۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، غفور وقت بے وقت آن دھمکتا تھا۔ میرا خیال ہے زلیخا، تمہارا اکیلا رہنا تمہاری بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تمہارے سسرال بھی تمہارے ساتھ ناراض ہوں گے کیونکہ تم نے ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر لیا تھا اور اس سے مکان بھی اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ میرے سسرال، آپ یقین نہیں کریں گے، وہ مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا میری ماں اور اپنے بھائی چاہتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرے بچے کو اپنے بیٹے کی نشانی سمجھتے ہیں۔ تمہارا سسر تو تھانے میں آیا ہی نہیں، وہ بیمار پڑا ہے۔ اس کے دونوں بیٹے آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، میرے بھائیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، تم غفور کی بات کر رہی تھی۔ میں نے آخر اسے کہہ دیا کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ اس نے میرے ساتھ ایک سودا کرنے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ میرا بھائی طافی غفور کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ کون سی بہن؟ بڑی، جس کا زیور چوری ہوا ہے۔ ان کی آپس میں درپردہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ لڑکی تو میرے بھائی پر مرتی ہے، اسی وجہ سے میرے پاس آتی رہتی ہے۔ یعنی محبت ہے، محبت کہہ لیں، لیکن یہ محبت پاک نہیں۔ مجھے شک ہے کہ لڑکی نے میرے بھائی کو پلید کر دیا ہے۔ وہ تو بڑا چھچورا اور اوچھا خاندان ہے۔ میرا بھائی میری منتیں کرتا ہے کہ میں اس لڑکی کا رشتہ اس کے لیے مانگوں۔ میری ماں مان گئی ہے لیکن میں نہیں مانتی۔ میں نے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی پر نہ جائے، شادی کر کے وہ وفادار نہیں رہے گی۔ دراصل مجھے یہ لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں اس خاندان کی لڑکی کو اپنے خاندان میں کبھی نہیں آنے دوں گی۔ اس کے اس انکشاف نے کہ اس کے بھائی اور غفور کی بہن کے آپس میں تعلقات ہیں مجھے ذرا چونکایا۔ یہ میرے کام کی بات تھی۔ مجھے شک ہوا کہ زیورات کی چوری ایک ناٹک ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے کھیلا گیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ ناٹک کھیلنے والوں کو نہیں بخشوں گا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے یا کسی شرارت کے تحت پولیس کو دھوکے میں استعمال کرنا معمولی جرم نہیں تھا۔ انہوں نے تو میری بھی توہین کی اور مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے زلیخا کی باتوں میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ غفور نے میرے آگے ایک سودا رکھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کا میرے بھائی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ شاید میری ماں کے ذریعے اسے پتہ چلا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی کو دے دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی بہن کا رشتہ نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بھائی نے اگر میری مرضی کے بغیر اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لی تو میں اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا چھوڑ دوں گی اور ساری عمر اسے منہ نہیں لگاؤں گی۔ آپ نہیں جانتے یہ غفورہ کتنا کمینہ آدمی ہے۔ اسے میری بات پر غصہ آ گیا۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس نے آ کر مجھے پریشان کیا تو میں اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے بھائیوں کو بتا دوں گی۔ پہلے میں نے انہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ فساد ہوگا اور بدنامی میری ہوگی۔ غفور نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بتا دو، وہ میرا کیا کر لیں گے؟ تمہیں میں ایسا ذلیل کروں گا کہ ایک رات خود ہی میرے پاس آ جاؤ گی، سوچ لو، پچھتاؤ گی۔ میں نے اس دھمکی کا اسے بہت برا جواب دیا۔ وہ بک بک کرتا نکل گیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو نہ بتایا۔ میں ڈرتی تھی کہ میرے بھائی اس کے گلے پڑیں گے۔ میرے خاوند کے بھائی اور زیادہ دلیر اور غیرت مند ہیں۔ ان چاروں نے غفورے کو چھوڑنا نہیں تھا۔ میں ان چار خوبصورت بھائیوں کی زندگی تباہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ غفورے کی بیوی میرے ہاں آتی رہتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ غفور اسے پسند نہیں کرتا۔ دراصل وہ سیدھی سی عورت ہے اور اس کی شکل و صورت بری تو نہیں، لیکن جو خوبصورتی غفورہ چاہتا ہے وہ اس عورت میں نہیں۔ اسی شام غفورے کی بیوی پھر میرے پاس آئی۔ کہنے لگی کہ اس نے غفورے سے کہا ہے کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے اور میرے ساتھ شادی کر لے۔ غفورے نے مجھے برا بھلا کہا اور اپنی بیوی سے کہا کہ زلیخا جھوٹ بولتی ہے۔ اس پر میاں بیوی میں بہت تو میں ہوئی اور بیوی نے اسے غصے میں کہہ دیا، زلیخا تجھے اپنی جوتی پر بھی نہیں لکھتی۔ دوسرے دن شفو میرے پاس آئی اور میری ہمدردی کی باتیں کرنے لگی۔ وہ تو میرے گھر آتی رہتی تھی۔ اس روز اس نے بتایا کہ کل غفورے کی اپنی بیوی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے اور غفورہ کہہ رہا تھا کہ زلیخا نے مجھے خواہ مخواہ ذلیل کیا ہے، اب اسے سارے شہر کے سامنے ذلیل کروں گا۔
میں سمجھ گئی کہ شفو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی بلکہ یہ پیغام غفورے نے بھیجا ہے۔ میں نے شفو سے کچھ نہ کہا، وہ تو نوکرانی ہے، پیغام ادھر سے ادھر لے جانا اس کا کام ہے، چوری چھپے کے پیغام بھی ادھر ادھر پہنچاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ غفورے سے کہنا کہ تمہارا پیغام مل گیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کون ذلیل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ شفو کی نشاندہی پر زیور میرے گھر سے برآمد ہوا اور پتہ چلا ہے کہ یہ زیور ان کا نہیں، یہ سونا ہے ہی نہیں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ چیزیں تمہارے گھر میں اس طرح رکھی گئیں کہ تمہیں پتہ نہ چلا؟ یہی ہو سکتا ہے۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ کس پر شک کروں؟ شفو کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ غفور کی بہن بھی تمہارے گھر آیا کرتی تھی اور اس کی بیوی بھی آیا کرتی تھی، کیا ان دونوں میں سے کسی پر تمہیں شک نہیں؟ اس کی بیوی پر میں شک نہیں کر سکتی، وہ تو جب ہوتا کہ میں اس کے خاوند پر قبضہ جما رہی ہوتی۔ باقی رہی دلشاد، غفور کی چھوٹی سے بڑی والی بہن، اس پر شک ہو سکتا ہے۔ تافی نے اسے بتا دیا تھا کہ میں ان کی شادی نہیں ہونے دے رہی۔ دلشاد نے مجھے کہا تھا کہ میں تافی کے لیے اس کا رشتہ مانگوں، میں اسے ٹال رہی تھی۔ اسے میں نے کوئی سخت بات تو نہیں کہی تھی، نہیں، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی، وہ شریف لڑکی تو نہیں، لیکن تافی کا خیال کرتے ہوئے وہ مجھے نقصان پہنچانے اور میری بے عزتی کا نہیں سوچ سکتی۔ گھوم پھر کر میرا شک شفو پر آتا ہے۔ آپ اس پر بھی دھیان دیں کہ شفو ہی غفور کے پیغام لایا کرتی تھی کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ یہ دراصل میرے سوچنے کا معاملہ تھا کہ اگر ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ چیزیں زلیخا کے گھر اسے چوری میں پھنسانے کے لیے رکھی گئی ہیں تو کس نے رکھی ہوں گی؟ میں نے دلشاد کے متعلق زلیخا سے بہت کچھ پوچھا، ویسے بھی غور کیا، اس پر میرا شک ٹھہرتا نہیں تھا۔ زلیخا کے سسرال پر شک جا سکتا تھا لیکن وہ ان کی تعریفیں کرتی تھی۔ یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی عجیب حرکت نہیں تھی، دشمنی کی خاطر لوگ اس سے کہیں زیادہ ذلیل حرکتیں کر گزرتے۔ مجھے شک ہوا کہ زلیخا اپنے جس سسر اور ساس کی تعریفیں کرتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے زلیخا کے سخت خلاف ہوں، میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ شفو نے مجھے بیان دیا تھا کہ اسے کس طرح پتہ چلا تھا کہ زلیخا نے چوری کا زیور کوٹری میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں چھپا رکھا ہے۔ اس نے یہ سارا بیان چھاپے کی کارروائی کے دوران زلیخا کو سنایا تھا۔ میں نے وہ بیان زلیخا کو یاد دلایا اور پوچھا کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ زلیخا کا رد عمل کیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے دانت جیسے سردی سے بجنے لگے تھے۔ وہ بدکار یہی ہے، اسے اندر بلاؤ۔ شفو سے تو میں نے اس نئی صورتحال کے مطابق پوچھ گچھ کرنی ہی تھی۔ اب زلیخا نے کہا کہ اس کا سارا بیان جھوٹا ہے، اور زلیخا کی میں نے یہ حالت دیکھی کہ وہ شفو کو کچا چبا جانے کے لیے تیار ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ پہلے شفو کے ساتھ ہی دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ زلیخا کو میں نے پچھلے دروازے سے باہر بھیج کر اس طرف والے برآمدے میں بٹھا دیا اور اسے کہا کہ وہ خاموشی سے اور پورے اطمینان سے بیٹھی رہے، میں شفو کو سبق سکھاتا ہوں۔ واپس آ کر میں نے شفو کو بلایا، وہ آئی تو میں نے اسے بینچ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری بات غور سے سنو شفو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تھانے داروں کے لہجے میں کہا، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو میں 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ تمہیں پچھلے کمرے میں بھیج دوں گا، وہاں تمہاری داد فریاد اور چیخو پکار کوئی نہیں سنے گا۔ ملزم کتنا ہی کمزور اور بزدل کیوں نہ ہو، وہ فوراً اقبال جرم نہیں کیا کرتا۔ شفو ایک چالاک عورت تھی، اس کے علاوہ وہ عورت بھی تھی۔ اس نے ایک تو عورتوں والا حربہ استعمال کیا کہ رونا شروع کر دیا، پھر اس نے خدا اور رسول کی اور قرآن اور اپنے ایمان کی، اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی قسمیں کھائیں اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ معصوم اور بے قصور ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ غریب عورت ہے اور یہ اس کا پیشہ ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ غفور کی کلاس کے لوگ اس قسم کے نوکروں اور نوکرانیوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اور یہ بیچارے پیٹ کی خاطر اپنے مالکوں کا گندے سے گندہ حکم بھی مانتے ہیں۔ میرے دل میں شفو کی کچھ نہ کچھ ہمدردی ضرور تھی، لیکن میں تفتیش کر رہا تھا، میں تفتیش کو ہمدردی پر قربان نہیں کر سکتا تھا۔ شفو کی زبان کھلوانا لازمی تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے کہا کہ وہ ایک تھانے دار کو بے وقوف نہیں بنا سکتی، اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جس کے گناہ کو وہ چھپا رہی ہے وہ سیدھا جیل میں جا رہا ہے، اور وہ دوسروں کے گناہ اپنے سر نہ لے۔
اس قسم کی اور بھی باتیں تھیں جو میں نے اسے کہیں۔ اس نے پھر بھی جھوٹ بولا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت واقعی جھوٹی ہے۔ میری باتوں کا اس پر اثر تو ہو رہا تھا، لیکن وہ ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ آخر میری ایک دلیل ایسی تھی جس نے اسے قائل کر لیا۔ یہ دلیل صرف ایک تھپڑ تھا، دوسرے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ زلیخا کو پھنسانے کے لیے اس نے جو بیان دیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور یہ بیان اسے غفور نے پڑھایا تھا۔ زلیخا کے گھر میں زیور کس نے رکھا تھا؟ تھانے دار جی۔ اس نے ہاتھ جوڑے، پھر میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، میں غریب ماری جاؤں گی۔ ان مالکوں کے حکم کو ہم جیسے غریب کیسے ٹال سکتے ہیں؟ کیا آپ میری مجبوری نہیں سمجھتے؟ میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ سچ بولو گی تو مجھ سے پورا فائدہ لوگی۔ میں تھانے دار ہوں، میں غفورے کی برادری کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تمہیں بچائے رکھنا میرا کام ہے، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ 2-3 روز گزرے، چودھری غفور نے مجھے ایک ہار اور 2 کڑے دیے، ساتھ 10 روپے دیے اور کہا کہ یہ زلیخا کے گھر میں ایسی جگہ چھپا کر رکھنے ہیں جہاں اسے نہ پتہ چلے کہ اس کے گھر میں کس جگہ یہ چیزیں چھپائی گئی ہیں، کسی جگہ یہ چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ میں یہ چیزیں دیکھ کر حیران ہوئی اور چودھری غفور سے کہا کہ یہی تو وہ زیور ہے جو ان کے گھر سے چوری ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مطلب اس نے سمجھایا، باقی میں خود سمجھ گئی۔ میں یہ چیزیں لے کر کئی دفعہ زلیخا کے گھر گئی۔ اس کے گھر تو میں جاتی رہتی تھی، ہر بار مجھے اپنا کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ آخر مجھے بڑا اچھا موقع مل گیا۔ خدا نے مجھے اس مصیبت میں ڈالنا تھا، اس نے یہ موقع پیدا کر دیا کہ مجھے دیکھتی ہی زلیخا نے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں محلے میں کسی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے واپس آنے تک میں یہ چیزیں اس کی کوٹری میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں رکھ چکی تھی۔ زلیخا جب واپس آئی اس وقت میں صحن میں پیڑھی پر بیٹھی تھی۔ زلیخا آئی اور ادھر ادھر کی گپ شپ لگا کر میں وہاں سے نکلی اور سیدھی چودھری غفور کے پاس گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے 10 روپے اور دے دیے۔ پھر اس نے مجھے یہ بیان پڑھایا جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غفور زلیخا کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ پیچھے کیا پڑا ہوا تھا جی؟ وہ تو اسے کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، لیکن زلیخا نہیں مانتی تھی۔ غفور کے پیغام تم بھی لے جاتی رہی ہو۔ اس نے مجھے کئی بار زلیخا کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ مانتی نہیں تھی۔ کیوں نہیں مانتی تھی؟ کیا زلیخا نے کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا تھا؟ توبہ کرو جی، آپ اس عورت کو نہیں جانتے۔ وہ تو اس طرح باتیں کرتی ہے جیسے اس کا خاوند زندہ ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چودھری غفور جیسوں کو وہ کہاں پلے باندھتی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چودھری غفور زلیخا کو تنگ کر کے منوانا چاہتا تھا یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ یہ تو میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا یا اسے مجبور کرنا چاہتا تھا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر زلیخا کو گھر لانا چاہتا تھا، لیکن زلیخا نہیں مان رہی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ جو زیور تم نے زلیخا کے گھر رکھا تھا وہ نقلی تھا؟ نہ جی۔ کیا یہ وہی زیور نہیں؟ کیا تم نے غور سے دیکھا تھا؟ نہ جی۔ چودھری غفور نے مجھے یہ چیزیں دیں اور میں نے جلدی جلدی سے اپنے نیفے میں اڑس لیں۔ یہ اصلی نقلی کا کیا معاملہ ہے جی؟ میں نے ویسے ہی پوچھا ہے۔ 2 انگوٹھیاں بھی تو چوری ہوئی تھیں۔ غفور نے تمہیں وہ نہیں دی تھی؟ انگوٹھیاں تو اس نے نہیں دی۔ میں نے شفوں پر کچھ دیر جرا کی، اس سے مزید کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ غفور کو پتہ چلا کہ زیور چوری ہو گیا تو اس نے فوراً تھانے رپورٹ درج کرا دی۔ اکثر لوگ لوٹا پھرواتے یا مٹی پھینکواتے۔ غفور کی ماں نے اسے کہا کہ پہلے یہ دونوں عمل کرا لیتے ہیں، لیکن غفور نہیں مانا تھا۔ میں نے دوسری بات یہ نوٹ کی کہ گھر سے پیسے یا زیور کی 1-2 چیزیں یا ایسی کوئی چیز غائب ہو جائے تو پہلا شک نوکروں پر کیا جاتا ہے، نوکروں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ غفور شفوں کی تعریفیں کرتا تھا، حالانکہ وہ اچھے چلن کی عورت نہیں تھی۔ ایسی 1-2 اور باتیں مجھے یاد آئیں تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غفور مطمئن تھا کہ چوری نہیں ہوئی۔ میں نے شفوں کو باہر بٹھا کر غفور کو بلایا۔ رات ہو چکی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ عورتیں بہت پریشان ہو رہی ہیں اور میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی تو گھر نہیں گیا۔
وردی میں پھنسا ہوا انہی کا کام کر رہا ہوں۔ غفور بھائی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے والد صاحب، والدہ اور بہنیں جلدی گھر چلی جائیں تو میں جو پوچھوں گا وہ سچ سچ بتا دو اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو نہ تم گھر جا سکو گے، نہ تمہارے والدین اور بہنوں کو جانے دوں گا۔ مجھے جلدی جلدی بتا دو کہ وہ 2 انگوٹھیاں کس کے پاس ہیں جو تم نے چوری کی رپورٹ میں لکھوائی تھیں۔ اس نے حیران ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے بولنے کی مہلت نہ دی۔ فوراً بول چودھری غفور، تو اب گھر نہیں جا سکے گا۔ تیرا جرم تجھے سارے شہر کے سامنے ننگا کرے گا۔ جرم کر لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کا رد عمل سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی حال غفور کا ہو رہا تھا۔ اگر اس پر الزام غلط ہوتا تو گز گز اچھلتا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتا۔ اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ او چودھری، میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہلایا اور کہا، میں تیرے جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کروں گا، مجھے سچی بات بتا دے۔ یہ بتا کہ اصلی زیور زلیخا کے گھر جا کر نقلی کس طرح بن گیا، یا یہ بیان دے دے کہ تیرے گھر چوری ہوئی ہی نہیں۔ پھر میں تجھے اس جرم میں اندر کر کے 2 سال جیل دلواؤں گا کہ تو نے ایک شریف عورت کو بدنام کرنے کے لیے پولیس کو دھوکہ دیا۔ سچی بات بتا دے چودھری، میں تجھے زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے بے معنی سی بات کی، پھر کہنے لگا کہ شفو نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اس نے زبان کو کلابازی دی اور بولا کہ زلیخا نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے شفو کو ساتھ ملا لیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ شفو نے تمہارے خلاف کچھ کہا ہے؟ اور یہ بتا کہ زلیخا تمہاری دشمن کیوں ہے؟ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا اور زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔